ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تشکیل دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی دور سے چلتا ہوا آیا، مسجد نبوی میں ٹھہر گیا، مسجد نبوی ٹھہر گیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن سے چلتا ہوا آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، آپ کو دیکھ بھی لیا اور مل بھی لیا اور جان بھی لیا کہ آج آپ اس زمین کے آخری نبی ہیں، لیکن میں غریب ہوں، انتہائی مفلس ہوں، ایک وقت کی روٹی بھی میرے پاس میسر نہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کی روٹی مجھے مل جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا ہاں کیوں نہیں، تم تو میرے بھائی ہو، میرے ساتھی ہو، چلو میرے ساتھ۔ 2 قدم آگے بڑھے، رک گئے، رک کر سوچنے لگے کہ میرے گھر میں خود آج 3 دن سے چولہا نہیں چلا۔ صلہ رحمی کسے کہتے دوست ساتھی؟ محمد صاحب رک کر سوچنے لگے میرے گھر میں خود آج 3 دن سے چولہا نہیں چلا، اور میں اس اللہ کے بندے سے کہہ دیا ہوں کہ چلو میرے گھر۔ آگے بڑھے، مسجد نبوی کے اوپر دروازے پر ہاتھ رکھا اور پلٹ کے کہا تم میں سے گرداور، تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو زمین پر جنت کو خریدنا چاہتا ہے؟ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے؟ تو جابر بن عبداللہ لامے لامے پیر مارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے ٹھہر گئے۔ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا انداز سکھا رہے ہیں، لامے لامے پیر مارے اور آگے ٹھہر گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ایسی نعمت ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے بدلے اللہ جنت کو میرے حق میں لکھ دے گا؟ اے اللہ کے رسول میں بے قرار ہوں، بے چین ہوں اس عمل کو کرنے کے لیے، آپ مجھے حکم دیجئے میں اس کا پابند رہوں گا۔ پلٹ کے کہا جابر اس ساتھی کو لے جاؤ، ایک وقت کی روٹی کھلا دو، اللہ تمہارے قبضے میں جنت کو لکھ دے گا، اللہ تمہارے قبضے میں جنت کو لکھ دے گا۔ جابر اس ساتھی کا ہاتھ پکڑے، کہا میرے بھائی اللہ کے رسول نے آپ کو میرا مہمان قرار دیا ہے، چلو میرے گھر۔ اللہ اکبر۔ جبکہ جابر کون؟ صلہ رحمی کسے کہتے دوستو؟ صلہ رحمی کسے؟ دیکھیے آپ اندازہ کریے۔ اللہ آج ہم یہی کہیں گے نا بھائی ہمارے کن کیا ہے، ہم کیا کر سکتے؟ اللہ کی قسم بہت کچھ آپ کے پاس دیا ہے، ہمارا تو دانا پانی اٹھ گیا، ہمارے پاس رہا کیا؟ اب دانا پانی اٹھ گیا؟ اللہ کی قسم اللہ کھلا رہا بلکہ سانڈ کے وجہ سے پھر رہی ہوا، ہر طریقے کی نعمت موجود ہے۔ اگر واقع دانا پانی رک گیا تو ایک مرتبہ جا کے شہر خاموشہ کو دیکھ لینا، جس کو قبرستان کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا دانا پانی رک گیا ہے۔ دانا پانی ان کا بند ہوگا جو قبرستان میں سو رہے۔ اللہ بھی نعمتوں سے سرفراز کرا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، باغی اور غدار مت بنو، شکر ادا کرو ہر حال پہ۔ ہم کیا کر سکتے؟ یہ بھی تو صحابہ تھے نا، ان کے پاس کوئی چمچماتی کار نہیں تھی، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، کوئی اچھا گھر نہیں تھا، کوئی اچھا کھانے کے ڈشز نہیں تھے، کوئی راشن کے تھیلے نہیں تھے دوستو ساتھیوں، بے یار مددگار ہے، لیکن ہمت اور طلب، جذبے، جنون ایسا تھا کہ ہر معاملے میں لبیک کرتے تھے، ہر معاملے میں۔ جابر بن عبداللہ آئے، ہاتھ پکڑا اور ساتھی کا لے کر چلے، جیسے گھر پہ دستک دیا آپ کی بیوی نے دروازہ کھولا، باہر ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، اندر آ کے بیوی سے پوچھتے بیگم کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو جابر بن عبداللہ کی بیوی کہتے جابر پتا نہیں تم کو 2 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی۔ سینکڑوں آج ایسے لوگ ہیں دوستو ڈائلسس پہ جس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، امت میں کئی ایسے لوگ، سروے رپورٹ ہے جماعت اسلامی ہند کی، حیدرآباد کی سرزمین پر 150 سے زائد ایسے مسلمان ہیں اس وقت جو ڈائلسس پہ، جس کی جسم سے گندا پانی نکال کر باہر پھینکا جائے گا تو وہ ان کے گردے پھر سے ان کا کام کریں گے۔ اور روز کا جو ڈائلسس ہے دوست ساتھیوں، مہاویر ایک دواخانہ اور کچھ 2-4 دواخانوں کے نام ہے جہاں پر 5 تا 400 روپے آخری ریٹ ہے، یہ لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک دن آڑ کرانا ہے اور کچھ لوگ اس اسٹیج پہ کہ روز کرانا ہے۔ ایک آدمی کی کل بات ہوئی جس کے گھر کا سامان بک گیا، جس کے گھر کی ہر چیز ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی بیوی آگے بولنا نہیں چاہتا ہمیں، آج امت اس دہانے پہ آ گئی، صلہ رحمی ختم ہو گئی قوم کے پاس، ہمدردی اور محبت ختم ہو گئی۔
کا کیا حال ہوگا؟ کون ہے دوست ساتھی؟ کب تک ہم اپنی زندگیوں میں مست مگن رہیں گے؟ ارے آپ کو جو کچھ اللہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے بناؤ، اور جب تک تم دوسروں کی فکر میں رہو گے اللہ تمہاری ہمدردی اور رحمت میں فکر میں رہے گا. اللہ تم پر اپنی رحمت کا سایہ فکر کرتے رہے گا. میرے دوستوں، ختم ہو گئے سلے رحمی. نبی نے ہم کو سلے رحمی کا درس دیا. جابر کی بیوی کہتے ہیں، جانتے نہیں ہیں جابر 2 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جل. 2 دن گزر گئے. میں کھجور کو چھانتی ہوں، اس کی کچھ بری بچی ہوئی ہے، تمہارے لیے اٹھا کر رکھی کہ تم کھا لیں گے تو کل کچھ کما کے لائیں گے. بچوں کو میں نے پانی دے کر سلا دیا، میں کیسے بھی سو جاؤں گی، اور تم کسی ایک آدمی کو لے کر آ گئے. جابر کہتے کہ کوئی بات نہیں، دستک بچھا دے، کھانا شروع کر دے. جیسے نوالا اٹھائے تو چراغ کو بجھا دینا، چراغ کو بجھا دینا. میرے دوستوں، نبی نے سیرے رحمی کی مثال قائم کر دی. وہ رسول رک کر کبھی سوچتے کہ اللہ، اجوا کھجور کی جو گٹلی ہے اس کو چوس کر میں اپنے کھانے میں رکھ دیتا ہوں، تو میری بیوی عائشہ کبھی اس کو نکال کر چوس کر کھانے میں رکھ دیتی. ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر سے دعوت آئی. کہا اللہ کے رسول آپ کی ہمارے گھر دعوت ہے؟ تو کہا کہ میری بیوی عائشہ کی دعوت ہے. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ کے اکیلے کی دعوت. پھر آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کی ہمارے گھر دعوت ہے؟ کہا کیا میری بیوی عائشہ کی دعوت ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول. پھر آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کی بھی دعوت ہے، اما جان حضرت عائشہ کی بھی دعوت ہے. مردانہ دروازہ کھول دیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. کچھ گوشت کا سالن اور سکو کی روٹی آئی. آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑے کی روٹی کو اٹھایا، ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر کہا انس لے جا کر عورتوں میں سب سے پہلے عائشہ کو دے دینا. آج 3 دن گزر گئے، میرے ساتھ وہ بھوکی ہے. 3 دن گزر گئے، میرے ساتھ وہ بھوکی. میرے عزیزوں، ہم تھوڑا سا احساس کرنے والے بن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کوئی بات نہیں، جیسا کھانا شروع کر دے تو چراغ کو گل کر دے. جیسے ہی کھانا شروع کر دے آپ کی بیوی نے چراغ کو گل کر دی. تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کا بندہ اٹھا. کہا میرے بھائی آپ کا پیٹ بھر گیا؟ کہا کہ الحمدللہ اب پیٹ میں حاجت باقی نہیں رہے گی. دوسرے دن جب نکلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، مسجد نبوی داخل ہوئے. نبی نے اٹھ کر کہا جابر ابھی جبریل امین میرے پہلو سے آسمان کی طرف کوچ کرے. جابر 7ویں آسمان سے اللہ تجھے سلام عرض کرتا ہے. تو نے جو کارنامہ انجام دیا ہے قیامت تک اس کارنامے کو دنیا یاد رکھے گی. سلے رحمی.